فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں اس نشست میں حکمت 48، جس کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمان زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ آئیے حکمت 48 کو، اس سے پہلے کہ ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھیں، سب سے پہلے ہم اس کو عربی میں مل کر پڑھتے ہیں۔ قال علیہ السلام: الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصین الاسرار۔ ترجمہ: امام علیہ السلام نے فرمایا، کامیابی دور اندیشی سے حاصل ہوتی ہے اور دور اندیشی فکر و تدبر سے۔ فکر و تدبر کا تعلق اسرار کی رازداری سے ہے۔ آئیے اس قول کی سند کے بارے میں جانتے ہیں۔ کتاب نہایت العرب کے مصنف شہاب الدین نویری، انہوں نے یہ حکیمانہ قول تھوڑی مختلف عبارت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ عبارت میں واضح فرق بتا رہا ہے کہ اس نے یہ قول نہج البلاغہ سے نہیں بلکہ کسی اور منبع سے اخذ کیا ہے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 47۔ کتاب تمام نہج البلاغہ میں یہ جملہ امام علیہ السلام کے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام خط میں موجود ہے۔ حوالہ تمام نہج البلاغہ صفحہ 972۔ آئیے اب ہم شرح و تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کامیابی کا راستہ۔ اس حکمت آمیز قول میں امام علیہ السلام 3 مختصر جملوں میں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کا راز بتا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامیابی تدبیر پر منحصر ہے۔ اس میں لفظ حزم ہے زے میم ہے پہ فتح ہے۔ حزم کے معنی دور اندیشی اور کام کے نتائج پر نظر رکھنا ہے، جو کہ کامیابی کے حصول کے عوامل میں سے ہے۔ اس کے برعکس کوتاہ فکر لوگ جو روزمرہ زندگی میں مصروف ہیں، ناگہانی حادثے کی صورت میں ہمت ہار جاتے ہیں اور سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ شکست کھاتے ہیں۔ کتاب غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث منقول ہے کہ جو شخص حزم اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرے وہ کامیاب ہے، اور جو اسے ترک کر دے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حوالہ یہاں پر ہے کتاب غرر الحکم صفحہ 457 حصہ 10870۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دوسرے جملے میں فرماتے ہیں کہ حزم اور دور اندیشی قوت عقل کو استعمال کرنے پر منحصر ہے۔ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر لفظ اجالت الف جیم الف لام تا یعنی جولانی دینا اور رایا کا معنی فکر کے ہیں، تو فکر کو جولانی دینے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک گھڑ سوار میدان جنگ میں جنگ شروع ہونے سے قبل گھوڑے کو جولانی دیتا ہے تاکہ مثبت اور منفی نکات کا مشاہدہ کر سکے، انسان کو چاہیے کہ اسی طرح اہم امور کے آغاز میں گہرا تدبر و تفکر کرے اور ہر پہلو کو پیش نظر رکھے تاکہ درست فیصلہ کر سکے۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نصیحت کروں تو تم اس پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ اس سے یہی سوال پوچھا اور اس نے تینوں بار مثبت جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب کسی کام کو انجام دینے کا عزم کر لو تو اس کے انجام کے بارے میں خوب غور و فکر کرو۔ اگر اس کا انجام نیک ہو تو وہ کام کر لو، اور اگر اس کا انجام گمراہی ہو تو اس سے پرہیز کرو۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد 8 صفحہ 149 حصہ 130۔ پھر لکھا ہے یقیناً دور اندیشی یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنی فکر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے افکار سے بھی استفادہ کرے، جیسا کہ حضرت محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حزم اور دور اندیشی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب رائے افراد سے مشورہ کرنا اور ان کے مشورے پر عمل کرنا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 72 صفحہ 100 حصہ 16۔ بعض اوقات انسان اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی پیچیدہ اور مختلف قسم کے منصوبے کو بروئے کار لاتا ہے، لیکن اگر دشمن اس منصوبے سے آگاہ ہو جائے تو انسان کا نابود ہو جانا یقینی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام تیسرے جملے میں فرماتے ہیں کہ صحیح غور و فکر کا انحصار اسرار و رموز پنہاں رہنے پر ہے۔ غرر الحکم میں امام علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے کہ تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، لیکن جب تم نے اسے فاش کر دیا تو تم اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، صفحہ 320 حصہ 7415۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ کسی چیز یعنی راز کو اس کے استحکام سے پہلے ظاہر کر دینا اس کے بگاڑ کا موجب ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 72 صفحہ 71 اور حصہ 13۔ پھر لکھا ہے کہ معصومین علیہم السلام کی بعض احادیث میں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اپنا راز اپنے دوستوں تک کو بھی نہ بتاؤ، کیونکہ ان کے بدل جانے کا امکان بھی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے راز حتیٰ کہ اپنے دوستوں کو بھی نہ بتاؤ، صرف وہی راز بتاؤ کہ جو اگر تمہارے دشمن کو پتہ چل جائیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک دن تمہارا دوست ہی تمہارا دشمن بن جائے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 71 صفحہ 177 اور حصہ 15۔ یہاں یہ لکھنا بھی مناسب ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے قابل بھروسہ دوست کو اپنا راز بتا دیتا ہے، لیکن اس چیز سے غافل ہوتا ہے کہ اس دوست کا بھی کوئی اور قابل بھروسہ دوست ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس تیسرے دوست کا بھی کوئی اور دوست، اور اس طرح ایک لائن چلتی جاتی ہے۔ اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا راز زبان زد عام ہے۔ چنانچہ سعدی شیرازی رحم اللہ نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے دوست کے سامنے اگرچہ وہ عزیز ہے اپنا راز فاش نہ کرو کہ وہ دوست بھی اپنے عزیز دوستوں کو بتا دے گا۔ یہاں پر ہم نے سعدی شیرازی کا جو یہ شعر تھا ایک، وہ فارسی میں تھا تو فارسی میں نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اور یوں ہم اب اس مقام پر اس نشست میں حکمت 48 کو مکمل پڑھ چکے ہیں، اس کی شرح تفسیر جان چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔